السلام علیکم ناظرین، اس ٹریلر سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آگے عثمان بے اپنے دشمنوں کے لیے بہت زیادہ بھاری ثابت ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پچھلے کچھ اقساط میں دشمنوں کے ہر حملے کو کامیاب دکھایا گیا، اور خصوصاً جب سے منگول کمانڈر اولوگان کی انٹری ہوئی ہے تو تب سے سب سے پہلے اولوگان کمانڈر کے حکم پر التوگا نے کاراجہ حصار پر حملہ کر کے اورہان اور بوران کو قیدی بنا لیا، اور اس دوران کمانڈر اولوگان عثمان بے کا بن بلائے مہمان بن کر لذیذ گوشت کے مزے لیتا رہا، اور عثمان بے کو اپنی مہمان نوازی میں مصروف رکھ کر دوستی اور اتحاد کا جانسا دیتے ہوئے اورہان کی ساکھ کو برباد کر دیا، اور اس طرح اگلے ہی دن عثمان بے پر بوران اور اورہان بے کے قید کی خبر بجلی بن کر گری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، منگول کمانڈر اولوگان نے نقلی البائی کے ذریعے یعنی شہر سگود اور کائی قبیلے میں معصوم لوگوں کو پانی میں زہر پلا کر ہر طرف زہریلی وبا پلا دی، جس کا شکار بیگم خاتون عائشہ البائی اور یوسف، اور قبیلے سے باہر علاؤدین گونجا اور ہولوفیرا کے علاوہ سب کے سب ہوئے۔ عثمان بے بالا خاتون اور ان کے جانباز اس جان لیوا بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود دشمنوں کا بڑا ہی بہادرانہ اور دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، لیکن آخرکار عثمان بے کو اپنے لوگوں کی خاطر ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس دوران کمانڈر لوکاس اور صوفیہ بھی منگولوں کے پکے اتحادی بن گئے، اور کائی خاندان پر سفاکیت اور شدید ظلم میں رہی سہی کسر ان دونوں نے پوری کر دی، اور ان مشکلات کے دوران نقلی البائی نے عثمان بے کی آزادی کا منصوبہ ناکام بنا کر نہ صرف عثمان بے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا بلکہ کائی قبیلے کے لوگوں کی زندگی بھی اجیرن بنا دی۔ اور یہاں پر سارے مداح یہ سوچ کر حیران تھے کہ کائی نسل سے تعلق رکھنے والے سنگرتگین بے کا پوتا البائی اتنا بے ضمیر، صفاق اور انسانیت سے عاری کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام مداح تو البائی سے سنگرتگین بے کا پوتا ہونے کی وجہ سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، لیکن بالآخر پتہ چل ہی گیا کہ یہ حرام خور تو البائی ہے ہی نہیں۔ لیکن ناظرین، اس دوران چوٹی عائشہ نے کائی نسل سے ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے شدید مشکلات اور بڑی مصیبت کے وقت میں بڑی بہادری کے ساتھ سب کو الو بنا کر عثمان بے کی مدد کر دی، اور مداحوں کے سنگرتگین بے سے محبت و عقیدت کا بھرم رکھ لیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ مشکل وقت میں اعلیٰ نسل کا خون اپنا رنگ دکھا ہی دیتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اصلی البائی کی کہانی ختم ہو چکی ہے، اور کیا وہ شہید ہو چکا ہوگا، اور یا پھر اس نقلی البائی نے اسے کہیں پر قید میں رکھا ہوگا؟ اور اگر اس نقلی البائی نے اصلی البائی کو قید میں رکھا ہے تو اس کو کہاں پر قید کیا ہوگا، اور آگے کس صورت میں سنگرتگین بے کے پوتے اصلی البائی کی انٹری ہوگی؟ کیا اس اصلی البائی کی انٹری اگلی ایپیسوڈ میں ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ نقلی البائی کون ہے، اور اس کا تعلق کس نسل سے ہے؟ کیا یہ کوئی ترک ہے، اور یا پھر منگولوں کا ایک منگول جاسوس؟ اور اگر یہ منگولوں کا منگول جاسوس ہے تو وہ کون سا ثبوت ہوگا جو اسے منگول ثابت کر دے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، اصلی البائی کیوں زندہ ہو سکتا ہے، اور اس اصلی البائی کے ابھی تک زندہ ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، کمانڈر لوکاس نے بے شک ابھی تک عثمان بے کو بڑا ہی ٹف ٹائم دیا ہے۔ اگرچہ صوفیہ کے آمد کے بعد کمانڈر لوکاس کا پلڑا عثمان بے پر پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا، لیکن عثمان بے پر سارے حملوں کا ماسٹر مائنڈ لوکاس ہی رہا ہے، جس کا اس نئے ٹریلر اور گردش کرنے والے خبروں کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں خاتمے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ناظرین، اگر لوکاس کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بازنطینی شہنشاہ لوکاس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لوکاس سے بھی بہت بڑا تجربہ کار، ذہین اور صفاق بازنطینی کمانڈر بھیجے گا، اور اگر یہ نیا بازنطینی کمانڈر آتا ہے تو اس کا پہلا ہدف کیا ہوگا، اور عثمان بے کی ساکھ اور اس کی ریاست کو برباد کرنے کے لیے اس آنے والے بازنطینی کمانڈر کا پہلا اور بڑا منصوبہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ناظرین، اگر وقت نے اجازت دی تو حلیمہ کے کہانی میں آنے والے اس نئے موڑ پر بھی بات ہوگی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اس نئے البائی کا انجام تو دن چڑھے سورج کی طرح بالکل واضح ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ نقلی البائی یہاں تک کیسے پہنچا ہوگا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین، بہت ممکن ہے کہ یہ نقلی البائی نسلی منگول ہو، اور یہ پہلے سے منگولوں کے خاص منصوبے کے تحت جاسوس بن کر اسی مقصد کے خاطر اس سرزمین میں آیا ہو،
اور جس طرح اس نے شریف اور خیرخواہ بن کر عثمان بے کا اعتماد جیت لیا ہے، بالکل ویسے ہی اس نے سنگرتگین بے کے پوتے البائے کا اعتماد بھی جیتا ہو، اور اعتماد جیتنے کے بعد البائے بے کا خاص دوست یا قریبی الب بن گیا ہو، اور پھر اسی نقلی البائے نے منگولوں کی مدد سے سنگرتگین بے کے پوتی کے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہو۔ کیونکہ ناظرین، اس پچھلے ایپیسوڈ والے مناظر سے یہی لگ رہا ہے کہ کسی انتہائی ظالم دشمن نے البائے بے کے پورے قبیلے پر حملہ کیا ہے اور البائے بے کے خاندان کے تمام افراد کو شہید کر دیا ہے، اور شاید البائے بے نے اس غدار کے ساتھ عائشہ کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن جب البائے بے نے عثمان بے کے پوسٹ پر قبضہ کرنے سے انکار کیا تو اس نقلی البائے نے اس پر پیچھے سے بھروسے میں وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور البائے بے سے عائشہ اور خنجر قبضے میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اصلی البائے کے زندہ ہونے کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اس نقلی البائے نے اسے سنگرتگین بے کے خاندان اور خود کو سنگرتگین بے کا پوتا ثابت کرنے کے لیے تمام اہم راز اگلوانے کے لیے اسے ضرور زندہ رکھا ہوگا، اور شاید اصلی البائے ابھی تک ان کے آقاؤں کے قید میں ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ناظرین کہ البائے نے عثمانی ریاست کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور بہادری سے لڑتے ہوئے کئی اہم فتوحات میں بڑا ہی تاریخی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ناظرین، اتنے اہم اور بڑے تاریخی کردار کو بغیر کسی تاریخی وجہ کے مردہ ہرگز نہیں دکھایا جا سکتا۔ اس لیے ناظرین، اصلی البائے ضرور زندہ ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہے تو منگولوں نے اپنے اس جاسوس یعنی اس نقلی البائے کی مدد سے عثمان بے کے تخت پر قبضہ کر کے اپنے منصوبے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ اب منگول اس اصلی البائے کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لے، اور بہت ممکن ہے ناظرین کہ بورسا میں اس ارینا کے اندر اصلی البائے بے کو ہی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہو۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے ناظرین کہ عثمان بے اس اہم راز کو جاننے کے بعد بدلے ہوئے بیس میں بورسا جانے کا اٹل فیصلہ کر لے، اور البائے بے کو آزاد کرنے کا منصوبہ بنا کر بدلے ہوئے بیس میں بورسا میں گھس کر نہ صرف البائے کو بچا لے بلکہ اسی ارینا کے اندر کمانڈر لوکاس کا بھی خاتمہ کر دے۔ اور ناظرین، یہ نقلی البائے اس لیے پکا منگول ہے کیونکہ ناظرین یہ بھی منگولوں کی طرح وحشی، سفاک، ظالم اور انسانیت سے عاری درندہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ منگول کمانڈر اولوگان کے حکم پر اس نے پانی میں زہر ملا کر بچوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں اور معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ اور ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ اتنا سفاک، ظالم اور وحشی صرف منگول ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ناظرین ترک خواہ کتنا ہی لالچی، خود غرض اور غدار کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی صورت میں اتنا وحشی اور انسانیت سے عاری ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین، یہ حقیقت جان کر بیگم خاتون کے پاؤں سے بھی زمین نکل جائے گی، کیونکہ ناظرین لالچ اور طاقت کی حرص نے بیگم خاتون کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک معزز ترک سردار کے بجائے ایک گھٹیا انسان کا انتخاب کیا ہے، اور اپنے لیے ایسے ایک بے نسل شخص کا انتخاب کر کے بیگم خاتون نے نہ صرف ترک روایات کو مسخ کیا ہے بلکہ اس نے اپنی نسل اور اپنے قبیلے کے ساتھ بھی بہت بڑی غداری کی ہے۔ اس لیے ناظرین یہ بات ثابت ہے کہ بیگم خاتون کی واحد سزا صرف اور صرف عبرتناک موت ہی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے رہ جانے والے سوالات پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔